بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حضرت کی تشریف آوری کے بعد جبکہ حضرت سے ملاقات کا پروگرام شام کو رکھا گیا ہے اور اسی وقت نئے بیچ کی ملاقات بانی ادارہ چیئرمین جناب ضیاء اللہ شریف صاحب سے بھی براہ راست ہوگی اور یہ پروگرام مغرب کے بعد ہوگا۔ یہ وقت ہمارے لیے بڑی غنیمت کا ہے کہ بہت سارے موضوعات ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم وقفے سے پڑھتے ہیں، چاہے اداروں میں یا لائبریریز میں، اور جس طرح سے وقفے سے پڑھتے ہیں اگر وہی صحیح اس کا استعمال نہیں ہوا اور اس پر مزید مطالعہ جاری نہیں رہا تو وہ دماغ سے باتیں محو ہو جاتی ہیں اور پھر بسا اوقات اپنے مشن میں دشواری پیش آتی ہے۔ انہی موضوعات میں تاریخ کا اور اسلامی تاریخ کی ثقافت کا موضوع ہے کہ اسلامی تاریخ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے پھر مختلف ادوار سے جو گزرتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے، اس کو ہم وقفے سے مدارس میں پڑھتے ہیں یا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن چونکہ تسلسل باقی نہیں رہتا مطالعے میں بھی، تدریس اور تعلیم میں بھی، تو باتیں ذہن سے محو ہو جاتی ہیں۔ اور اس موضوع میں جیسا کہ کچھ دنوں سے ہم نے استفادہ کیا ہے مولانا محمود حسنی ندوی صاحب مدظل العالی سے، اور جن لوگوں نے استفادہ کیا ہے براہ راست وہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ آپ کا ربط اور تعلق تاریخ سے اور دلچسپی کے ساتھ، اور پھر حضرت کی تدریب بھی آپ کو ملتی رہی، کتنا گہرا ربط ہے اور کتنا گہرا مطالعہ ہے، آپ آنے والے چند لمحات میں اس کا اندازہ کر لیں گے۔ تو اللہ کے ممنون اور مشکور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم لوگ سبھی لوگ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے افراد سے ہم لوگوں کی ملاقات فرماتے ہیں، اور یقیناً کسی کی دعاؤں کا اثر اور کسی کا اخلاص یہاں پہ کام کر رہا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے اتنی عظیم شخصیات سے مستفید ہوتے ہیں۔ یہ غنیمت موقع ہے اور مولانا سے بھی جب اس بات کی درخواست کی جاتی ہے تو چاہے وقت کتنا ہی کم ہو مگر مولانا وقت عنایت فرماتے ہیں، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس وقت انشاءاللہ آپ کے سامنے اسلامی تاریخ کے عنوان سے مولانا کا اہم ترین محاضرہ ہوگا، آپ اس کو بغور سماعت کریں، وقت ملے گا تو انشاءاللہ سوال و جواب کا بھی سلسلہ رہے گا، لیکن وقت نہ رہے تو آپ چلتے پھرتے بھی سوال کر سکتے ہیں، فون کے ذریعے خط کے ذریعے بھی آپ رابطہ رکھ سکتے ہیں، اور جن لوگوں نے رابطہ رکھا ہے آئندہ آنے والی زندگیوں میں بہت اہم مشورے ان کی جانب سے ملے ہیں، تو ہم مولانا سے درخواست کریں گے کہ آپ کے سامنے اپنی بات پیش فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد۔ دوستو اور بھائیوں، ادھر دارالامور حاضری میں کچھ وقفہ ہو گیا، اس سے پہلے جلدی حاضری ہو چکی ہے اور کچھ کہنے اور سننے کا موقع بھی ملا، اور ہر بار موضوع ہمیں تاریخ کے ہی تعلق سے دیا گیا۔ اس بار بھی تاریخ اسلامی کے متعلق کچھ عرض کرنے کو کہا گیا ہے۔ تو اس سے پہلے عرض یہ ہے کہ تاریخ ایک ایسا اہم موضوع ہے جسے قرآن پاک نے بھی چھیڑا ہے، اور انسانوں کی تذکیر کے لیے اس کے واقعات کا ذکر قرآن مجید میں جا بجا آیا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات کو 3 حصوں میں
تقسیم کیا ہے علماء نے. پہلی قسم تو علم التوحید ہے اور اسی میں عقائد سے متعلق اور جو مباحث اور بحثیں ہیں وہ سب آ جاتی ہیں کہ اللہ ہی کیا حاضر ہونا ہے، وہاں حساب کتاب ہونا ہے. تو آخرت کا علم جو ہے وہ بھی توحید سے جڑ جاتا ہے. رسالت کا علم بھی سچ پوشید اور توحید سے جڑ جاتا ہے کہ ایک اللہ کے رسول ہیں جو اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کی طرف ہدایت پر لوگوں کو لانے کے لیے بھیجے گئے. اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امیین میں، عربوں میں مبعوث فرمایا. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 اہم مقاصد کے ساتھ مبعوث فرمایا، جس میں تلاوت آیات الہی اور تعلیم اخلاق فاضلہ کریمانہ سے آراستہ پیراستہ کرنا، ان کی تعلیم دینا، اور دین کا، اللہ کی محبت کا رنگ لوگوں پر چڑھانا، جس کو تزکیہ کہتے ہیں. تزکیہ، تعلیم، حکمت اور تلاوت آیات الہی 4 بڑے مقاصد ہیں جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے. دوسری چیز جو قرآن مجید کی ہے وہ احکام کی ہیں. تو یہ شریعت کے احکام ہیں. تو جس شریعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، وہی قرآن مجید کے احکام ہیں، جس کو اللہ کی شریعت کہتے ہیں، اللہ کا یہ آخری دین کہتے ہیں. کہ ان کاموں کو کرنا ہے اور ان کاموں سے بچنا ہے. یہ کام حلال ہیں، یہ کام حلال نہیں ہے، حرام ہے. یہ کام جائز ہیں اور وہ کام ناجائز ہیں. یہ حدود ہیں، ان سے آگے نہیں بڑھنا ہے. اور جو ان حدود سے بڑھے گا، تجاوز کرے گا اور ظالم ہوگا. اور جو پر اس کو سزا ہے، ان سزاؤں کا ذکر ہے. برائیوں سے روکنے کے لیے بعض گناہوں، بڑے گناہوں پر حدود و تعزیرات کا ذکر، اور اس کے ساتھ بعض گناہوں پر جو بہت بڑے ہیں لیکن ان کا حدود و تعزیرات نہیں ہیں، لیکن سخت طریقے سے ڈرایا گیا ہے اور ایسا کرنے والے کے انجام کو خطرناک بتایا گیا ہے. تو یہ ساری باتیں علم الاحکام سے تعلق رکھتی ہیں. تیسرا جو حصہ ہے وہ قصص کا ہے، یعنی گزشتہ قوموں کے حالات جن سے نصیحت پکڑی جاتی ہے. گزشتہ قوموں کے حالات، ان کے نبی اور رسولوں کے حالات اور ان کا طریقہ کار دعوت، اور نبیوں اور رسولوں کے علاوہ بھی بعض جو بڑے اچھے لوگ گزرے، جو رسول یا نبی تو نہیں تھے لیکن ایسے تھے جن پر دنیا فخر کرے، ان کا بھی ذکر کیا گیا اور ان کی بھی بعض وصایا بیان کی گئیں. اور اس کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اتنے اہتمام سے کیا ہے، امت میں
دو گروہ پیدا ہو گئے، ایک انہیں نبی سمجھنے لگا، لیکن کہ نہیں وہ حکیم ہیں، یہ اللہ کے بڑے محبوب اور برگزیدہ بندے ہیں۔ قرآن مجید کے مطالعے سے ان حضرات کے نام معلوم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی بعض وہ ہیں جن کے بارے میں صاف معلوم ہے کہ نبی نہیں ہے، لیکن ان کا ذکر قرآن پاک میں بہت ہی اونچے پیمانے پر کیا گیا ہے، جیسے کہ دو اہم خواتین ہیں، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی اور حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ قرآن پاک نے ان کا کس طرح ذکر کیا ہے، لیکن ان کے واقعات کو، ان کی لازمی کو، ان کی عفت کو، ان کے دین کے لیے قربانیوں کو اللہ نے بیان کر دیا، لیکن بعض جگہوں پر اشارہ کر دیا اور اشارہ کر کے بات آگے بڑھا دی گئی، اس لیے کہ حقیقت یہ ہے قرآن پاک سے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے اور اس سے نصیحت پکڑی جاتی ہے اور نصیحت اس کے ذریعے دوسروں کو دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا ہے، سورہ ابراہیم کی پہلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا اور آپ کے ساتھ یہ کتاب اتاری۔ تنہا اللہ تعالیٰ چاہتا کتاب اتار دیتا اور چاہتا سب ہدایت پا جائیں، سب ہدایت پر آ بھی جاتے، اس لیے کہ یہ ہدایت کا کام تو اللہ ہی کا ہے، یہ بندوں کی بس کی چیز ہی نہیں ہے کہ وہ ہدایت دے سکیں، لیکن اللہ دنیا میں سبب بناتا ہے۔ جیسے کہ خالق اللہ ہے، لیکن سبب دنیا میں کسی کے بھی آنے کا کوئی انسان بنتا ہے تو اس کو والد یا والدہ کہا جاتا ہے، لیکن آپ خوب جانتے ہیں خالق اللہ ہے، تو اس طریقے سے جتنی بھی چیزیں پیش آ رہی ہیں، کوئی روزی کا ذریعہ بنتا ہے تو رازق نہیں ہو جائے گا، رازق تو اللہ ہے۔ کوئی شفا دے دیتا ہے، کسی کے ہاتھ سے شفا مل جاتی ہے کسی کی دوا سے، تو وہ شافی نہیں ہو جائے گا، اس لیے کہ شافی اللہ ہے۔ اور بڑی اچھی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں روز اول سے پوری انسانی تاریخ اس میں پوشیدہ نظر آتی ہے۔ جیسے حابیل و قابیل کا واقعہ ہے، اس میں ایک بڑا ہی نیک فرد تھا، یعنی جس کا دل بہت اچھا تھا، ایک ایسا شخص تھا جس کا دل اچھا نہیں تھا۔ ظاہری طور پہ اعمال دونوں کے یکساں تھے، لیکن دونوں کو ظاہری طور پہ اگر جانچا جاتا تو نمبر شاید دونوں کو 100 مل جاتے، لیکن اسی لیے اللہ تعالیٰ نے باطن کو رکھا کہ اس کے ذریعے دونوں کو آزمایا جائے، تو ایک کی قربانی اللہ نے قبول کی اور دوسرے کی قبول نہیں کی۔